الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ترجمہ کا ہمارا دوسرا سبق ہے اس نئی ترتیب کے اعتبار سے۔ تو آج ہم ترجمہ کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا با محاورہ سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ پہلے تو اس کو میں با محاورہ تھوڑا سا سمجھا لوں کہ اصل میں عربک ترتیب کے اعتبار سے پہلے آتا ہے فعل، پھر آتا ہے فاعل، پھر آتا ہے مفعول۔ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل اور پھر مفعول آتا ہے۔ فعل، فاعل اور پھر مفعول۔ اور اردو میں پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے اور پھر فعل آتا ہے۔ فعل آتا ہے جیسے میں نے زید کو مارا، میں نے فاعل ہو گیا، زید کو مفعول ہو گیا، مارا اینڈ پر آیا۔ اردو میں یہ ترتیب ہوتی ہے، فاعل، مفعول اور فعل۔ اور عربی میں جو یہ ترتیب یہ ہوتی ہے، فعل پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ ضربا زید امرا، زید نے امر کو مارا، ضربا تو پہلے فعل آتا ہے۔ انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل، فعل، مفعول۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل، فعل اور مفعول، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں بات ہم نے اس کی نہیں کرنی ہے، ان دونوں کی نہیں کرنی، ہم نے بات کرنی ہے اس کی۔ ہم چونکہ عربی سیکھ رہے ہیں تو اس کی ہم نے بات کرنی ہے۔ اب ترتیب یہ ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول، یہ قاعدہ یہ ہے کہ جس نے بعد میں آنا ہے نا، اگر وہ پہلے آ جائے، جس نے بعد میں آنا ہے، یہ فاعل نے بعد میں آنا ہے اور مفعول نے اس کے بعد آنا ہے، اگر وہ اس سے پہلے آ جائے تو اس میں معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو لفظ ہے ایاک نعبد میں، ایاک اس نے مفعول بن کے بعد میں آنا تھا، یہ نعبد فعل ہے، نعبد فعل ہے، اس نے پہلے آنا تھا، اور ایاک نے اس کے بعد آنا تھا، تو جو بعد میں آنا تھا وہ پہلے آ گیا ہے تو تاکید پیدا ہوگی۔ اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں ایا، اس کا معنی ہے خاص، کا تیری، اور آگے جو ہم ہی لگاتے ہیں نا وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ اس لفظ نے آنا تھا نعبد کے بعد۔ یہ دیکھیے گا جی، اس لفظ نے ایاک نے نعبد کے بعد آنا تھا، ایکچولی گرامیٹیکلی اس نے اس میں آنا تھا، اور گرامر کا ہی اصول ہے کہ جس نے بعد میں آنا تھا اگر وہ پہلے آ جائے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کرتے ہیں خاص تیری ہی، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ تھوڑی بات سمجھ آئی بھائی جان؟ اس کو ہم پھر آگے بھی ریپیٹ کریں گے، کل بھی ریپیٹ کریں گے، جب آپ سے سنیں گے پھر آپ کو بتائیں گے تو یہ بات یاد ہو جائے گی۔ تو ترتیب کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، اور جس نے بعد میں آنا ہے اگر وہ پہلے ہو جائے، مفعول اگر مقدم ہو جائے، مفعول اگر مقدم ہو جائے یعنی مفعول اگر پہلے آ جائے تو معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں خاص تیری ہی۔ اچھا، یہ ایا اس لفظ کا معنی ہے خاص، ایا کا معنی کیا ہے؟ خاص۔ یہ یاد کر لیں، یہ لفظ آپ ایک بار یاد کریں گے بار بار ریپیٹ ہوگا۔ ایا اس کا معنی کیا ہے؟ خاص۔ آگے جو کا ہے، کا میرے اٹھنے بیٹھنے سے کوئی آپ محسوس نہ کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی الحمدللہ جوان ہو گیا ہوں۔ تو یہ کا ہے نا جی، ضمیر جو ہے یاد کر لیں گے۔ یہ دیکھیں جی، جو کسی فعل کے ساتھ مل کر ضمیر آتی ہے نا، ضمیر متصل جس کو کہتے ہیں، وہ اس طرح ہے، یہ گول ہا آ جاتی ہے مذکر کے لیے، اور ہما آ جاتی ہے، اور پھر یہ ہم آ جاتی ہے، یہ واحد مذکر کے لیے، مذکر کے، اور یہ تثنیہ کے لیے یعنی دو کے لیے، اور یہ جمع کے لیے۔ ہو وہ ایک مرد، اور ہما وہ دو مرد، اور ہم وہ سب مرد۔ اس طریقے سے واحد مؤنث کے لیے ہا آتی ہے، واحد مؤنث، واحد مؤنث۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کو یاد ہوگی، صرف آپ نے تھوڑا سمجھنا ہے، ذہن میں ایک سکیچ بنانا ہے تھوڑا سا، اور ہو جائے گا یاد۔ اور تسنیہ مؤنث کے لیے بھی ہما ہی آتی ہے، اور جمع مؤنث کے لیے آتی ہے ہنہ۔
ٹھیک ہے. اور آگے مخاطب کے لیے یہ غائب کی ضمیریں ہیں, غائب کی, یہ غائب کی ضمیریں ہیں, یعنی وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد, ہا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہننا وہ سب عورتیں. ایسے ہی مخاطب کے لیے بھی 6 آتی ہیں. اس کے ہم سامنے لکھ لیں گے کا. اس کے لیے میں نے آپ کو لکھایا, یہ کا آیا ہے نا, کا, تو اس کا معنی ہوتا ہے یعنی یہ واحد مخاطب, واحد مخاطب کے لیے کا. اور تسنیہ کے لیے آتا ہے کما, یعنی تسنیہ دو کے لیے کن. اور جمع کے لیے آتا ہے کم. کا معنی ہے تو ایک مرد, کما کا معنی ہے تم دو مرد, اور کم کا معنی ہے تم سب مرد. اور کی کا معنی ہے تو ایک عورت, اور کما کا معنی ہے تم دو عورتیں, اور کننا کا معنی ہے تم سب عورتیں. اور یا کا معنی ہے میں ایک مرد یا میں ایک عورت, اور نا کا معنی ہے ہم سب, ہم دو مرد یا ہم سب مرد, یا ہم دو عورتیں یا ہم سب عورتیں. اچھا یہ اس سے پریشانی نہ, اس کو ایسے یاد کرنا ہے, پہلی فرسٹ اس کو ایسے یاد کرنا ہے رٹے کے ساتھ, پھر ہم اس کے ترجمے کی طرف بھی جائیں گے. آج تھوڑا سا ترجمے کا بھی ہم فہم پیدا کریں گے. یہ میں نے بتایا نا کہ جو 15% 15% الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ ایک بار یاد کر لیں تو وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, ان میں سے یہ ضمیریں بھی ہیں. یہ ضمیریں بار بار قرآن پاک میں استعمال ہونی ہیں. اگر آپ یہاں پر 5-10 منٹ لگا کے 1 دن 2 دن 4 دن لگا کے یاد کر لیں گے تو یہ آپ کا ہمیشہ کا ترجمہ جو ہے وہ یاد ہو جائے گا. ہو, ہما, ہم, ایسے آپ نے اس کا بنانا ہے. یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, ٹھیک ہے جی. ہو, ٹھیک ہے نا, ہو واحد مذکر کے لیے ہے, ٹھیک ہے. ہما تثنیہ مذکر کے لیے ہے, اور ہم جمع مذکر کے لیے ہے. ہا واحد مؤنث کے لیے ہے, ہما تثنیہ مؤنث کے لیے ہے, اور ہن جمع مؤنث کے لیے. اس لیے ترجمہ کریں گے ہو کا معنی ہے وہ ایک مرد. یہ جو میں وہ کا یہ اشارہ کر رہا ہوں نا, یہ غائب کے لیے ہے, غائب کے لیے. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انگلش کے ساتھ جوڑ دوں, جو بچے ہیں نا نوجوان, انگلش کے ساتھ. انگلش میں ضمیروں کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ پروناؤن کہتے ہیں, پروناؤن, پروناؤن. اس میں کیا ہوتا ہے I, my, me, we, our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, her, they, their, them, it, its, it. یہ پروناؤن ہے نا, انگلش کے پروناؤن. اس میں بھی فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا. تو تھرڈ پرسن انگلش میں اینڈ پہ آتا ہے, عربی میں پہلے تھرڈ پرسن آتا ہے. تھرڈ پرسن جو غائب ہے, موجود نہیں ہے, جو غائب ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کا he, his, him, she, her, her, they, their, them, it, its, it. اس میں ایسے ہی یہ تھرڈ پرسن ہے, غائب کے ہیں. غائب کے 6 صیغے ہیں, اور 6 صیغے حاضر کے ہیں, اور 2 صیغے متکلم کے ہیں. اور ان 6 میں بھی پہلے جو ہے مذکر کے لیے, پہلے 3 مذکر کے لیے, اگلے 3 مؤنث کے لیے, اگلے 3 جو ہیں وہ مذکر حاضر کے لیے, اگلے 3 جو ہے مؤنث حاضر کے لیے, اور اگلے 2 جو ہیں متکلم کے لیے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ میں نے ایک بار بتانے سے کوئی بات سمجھ نہیں آنی, لیکن سب سے پہلے ہوتا ہے ذہن میں ایک خاکہ تیار کرنا, ہلکا پھلکا آئیڈیا تیار کرنا. آئیڈیا کو ایسا ایسا ہم پانی شانی لگائیں گے اور اس کو کھاد شاد لگائیں گے تو وہ پودا آہستہ آہستہ بڑھنا ہے. یہ جو کانسیپٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو ایک بار ہلکا پھلکا آپ کے ذہن میں کوئی خیال پیدا ہوگا, پھر ہم اس کو رپیٹ کریں گے, پھر رپیٹ کریں گے, سمجھائیں گے سمجھائیں گے سمجھائیں گے, کچھ دیر کے بعد وہ پودا بن جائے گا, وہ بات صحیح سمجھ آ جائے گی, آپ آگے بھی سمجھا سکیں گے. تو فرسٹ آپ نے یہ کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے, اس کو یاد کرنا ہے ایسے ہی, ہو, ہما, ہم. بس یہ 3 کو ذرا یاد کیجئے پلیز, میرے کہنے پر آپ رپیٹ کر لیں. آپ اردو میں بھی ایک ہوتا ہے جی, اردو میں کیا ہے؟ ہاں, ہو کا معنی ہے وہ ایک مرد, اور ہما وہ 2 مرد, اور ہم وہ سب مرد. بس آج ہم یہ 3 یاد کر لیں, ہو وہ ایک مرد, اور ہما وہ 2 مرد, اور ہم وہ سب مرد. بھائی یہ 3 یاد کر لیں. اس کو ذرا ریپیٹ کریں گے 3 ٹائمز 5 ٹائمز. وہ سارے نیچے والے آ گئے, وہ ایک نیچے والے کیسے
वो मुअन्नस है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। इसका क्या? इसका मैं एक मर्द या मैं एक औरत, ना हम सब मर्द, हम दो मर्द या हम दो औरतें, या हम सब मर्द या हम सब औरतें। अच्छा जी, इस सारे को छोड़ के ना हम सबक की तरफ आते हैं। उसमें से मैंने सिर्फ आपको ये याद करवाना है, मैंने ये 2 दिन 3 दिन में ना इसको ऐसे लिखे रहने देना है, मैंने ये याद करवाना है, आपको ये याद करवाना है। लेकिन इसमें से मैंने समझाना था कि ये जो का है ना, का ये जमीर है, इसका माना है तू एक मर्द, यानी मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। कुमा तुम 2 मर्द और कुम तुम सब मर्द, तो ये इसके लिए मैंने ये सारा लिखा है। ये का जो है ना, इन जमीरों में से एक जमीर है वाहिद मुजक्कर मुखातिब, वाहिद मुजक्कर मुखातिब के लिए। अब आ जाए इसकी तरफ, इस लफ्ज की तरफ देखिएगा जी। सारी अपनी राइटिंग को छोड़कर जरा इधर तवज्जो फरमाएं। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में? हाँ दोनों में है, सेम है जी। देखिएगा इया, इसका माना है खास, इया का माना क्या है? खास। और का तेरी, तेरी ही, यानी तू एक वाहिद मुजक्कर है ना, वाहिद मुजक्कर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो सीगा लफ्ज इस्तेमाल होता है वो मुजक्कर का इस्तेमाल होता है, मुअन्नस का नहीं होता। तो इया खास का, तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, नअबुदु हम इबादत करते हैं जी। इसको हम, हमारे पास 5 मिनट्स लेफ्ट हैं, 5 मिनट बाकी हैं, इसमें से हम मजीद इसका याद करेंगे। उस दिन हमने इसकी वजाहत की थी, आप सबने ये उतार लिया है जी जी। मैं इसको रेज कर दूं? जी ठीक है, जिन्होंने उतार लिया नहीं उतारा उनमें से देख सकते हैं। ठीक है जी। नअबुदु, इसका माना है हम इबादत करते हैं। इसमें जो हमने बात सीखनी है ये नून के मुतालिक सीखनी है, ये नून के मुतालिक। ये नून जो है ये अलामत मुजारे है। अरबी में एक होता है फेल माजी, एक होता है मुजारे, एक होता है फेल अमर। फेल माजी और फेल मुजारे उर्दू में क्या होता है? माजी हाल मुस्तकबिल, माजी हाल मुस्तकबिल। अरबी में क्या है? माजी मुजारे। ठीक है, माजी तो पता चल गया, माजी तो जो गुजरा हुआ जमाना जो है वो माजी हो गया। मुजारे जो है इसके अंदर 2 जमाने पाए जाते हैं, एक हाल मुस्तकबिल और एक मुस्तकबिल। हाल और मुस्तकबिल, ठीक है जी। मुजारे में हाल और मुस्तकबिल 2 जमाने पाए जाते हैं। हमने अर्ज किया कि जिस लफ्ज के शुरू में ये नून आ जाए ये अलामत है फेल मुजारे की, ये अलामत है इस फेल की, फेल मुजारे की। जी 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 हम उसकी तरफ आ रहे हैं जी। तो ये नून जो है, ये नून किसकी अलामत है? फेल मुजारे की। जिसकी शुरू में ये नून आएगा उसको क्या, कौन सा फेल करेंगे? फेल मुजारे। और फेल मुजारे में कौन 2 से फेल है? हाल और मुस्तकबिल। इसलिए हम इसका तर्जुमा मौजूदा जमाने में हाल में भी कर सकते हैं और इस्तिकबाल में भी कर सकते हैं। हाल और मुस्तकबिल दोनों जमानों में इसका तर्जुमा हम कर सकते हैं। देखो ना का अपना माना है हम, ना का अपना माना क्या है? हम। तो इस वजह से ये अलामते मुजारे हैं, इसका तर्जुमा इसमें भी करेंगे। नाबुदु हम इबादत करते हैं, ये हाल में हो जाएगा। करेंगे, ये हम इबादत करेंगे, ये मुस्तकबिल हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जिस लफ्ज के शुरू में ये नून आ जाए, ये नून जो है ये अलामत है फेल मुजारे की, और फेल मुजारे में 2 फेल हैं, हाल और मुस्तकबिल। इसलिए इस लफ्ज का तर्जुमा हम मौजूदा जमाने में और आइंदा जमाने में कर सकते हैं। तो हम तर्जुमा क्या करेंगे? नाअबुदु हम इबादत, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे। यहां तक ये बात समझ आ गई कि एक बार फिर रिपीट करो, फिर से एक बार रिपीट, मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बार फिर रिपीट करूं कि नून जो है जिस लफ्ज के शुरू में आ जाए वो फेल कौन सा होता है? फेल मुजारे। और फेल मुजारे में हमारे 2 फेल होते हैं, हाल और मुस्तकबिल। इसका तर्जुमा इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी। तो हम इसका तर्जुमा करेंगे हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से जैसे आपने नून को जाना है ना, इस तरह नून के 2 भाई बहन भी हैं, ठीक है, 3 और हैं। मसलन वो है अलिफ ता या नून, यानी अगर ये अलिफ आ जाए वो भी फेल मुजारे होता है शुरू में, अगर ता आ जाए, ठीक है, तो ये भी फेल मुजारे होता है। अगर अलिफ ता या नून, और अगर या आ जाए यानी
2 ڈاٹس نیچے ہوں تو یہ بھی فعل مضارع کی علامت ہے. اگر نون آ جائے ٹھیک ہے تو یہ بھی فعل مضارع کی علامت. ہم اس کا ایک لفظ بنا دیتے ہیں الف تا یا نون. اتین ہم نے بنا لیا. یعنی اگر کسی لفظ کے شروع میں الف آ جائے وہ بھی فعل مضارع ہوتا ہے, تا آ جائے وہ بھی فعل مضارع ہوتا ہے, یا آ جائے وہ بھی فعل مضارع ہوتا ہے, نون ہو جائے وہ بھی فعل مضارع ہوتا ہے. اب اس کے آگے لگا کے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہی لفظ ہے, اس کے شروع میں یہ اعبدو لگا دیتا ہوں, اعبدو ٹھیک ہے. اب اس کا معنی ہے, اس الف کا معنی ہے میں, اس تا کا معنی ہے تم, اس یا کا معنی ہے وہ, اس نا کا معنی ہے ہم, آ کا معنی کیا ہے میں, تا کا معنی تم, یا کا معنی وہ, نا کا معنی ہم. اچھا ہم نے الف لگایا اعبدو, اس کا معنی کیا ہے میں. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا. اور اس طریقے سے اگر ہم اس کے شروع میں تا لگا دیں, یہاں ہم تا کر دیں, یہ ہو گیا تعبدو, تو تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرو گے. اور اس کے شروع میں ہم اگر یا لگا دیں, اس کو یا کر دیں تو یہ ہو گیا یعبدو, تو وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. اگین یہ چاروں جو ہیں وہ علامت مضارع ہیں, الف تا یا نون, یہ 4 علامتیں کیا ہیں, علامات مضارع, علامات مضارع. یعنی اس فعل کے, اس فعل کی یہ 4 علامتیں ہیں, الف آ جائے, تا آ جائے, یا آ جائے, نون آ جائے. اس کا ہم نے ایک لفظ بنا لیا ہے تاکہ یاد رہے, اتین. جس کے شروع میں اتین آ جائے, الف تا یا نون آ جائے تو وہ کون سا فعل ہوتا ہے, مضارع. آل ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے آج کی سبق میں یہ بھی یاد کر لیا ہے کہ الف کا معنی ہوتا ہے میں, تا کا معنی ہوتا ہے تم, یا کا معنی ہوتا ہے وہ, اور نا کا معنی ہوتا ہے ہم. آج اس لفظ کی طرف, ایا, اس کا معنی کیا ہے نہیں, میں اس کے پر آ گیا ہوں. ایا خاص کا تیری, ایا خاص کا تیری. اور ایا کا معنی ہے خاص, کا معنی تیری, اور ہی ترجمہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مفعول بعد میں آنا تھا, پہلے آ گئے تو ہم کہتے ہیں ہی, یعنی جس نے بعد میں آنا تھا مفعول مقدم ہو جائے تو اس کے ترجمے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ایا کا خاص تیری ہی, نہ ہم نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں. تو کل میرا کوسچن ہوگا بھائیوں سے, جب آپ نے ترجمہ کرنا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, تو میں پوچھوں گا یہ ہم عبادت کرتے ہیں یہ زمانہ حال میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں کیوں؟ یہ میرا سوال ہوگا آپ سے کہ آپ زمانہ حال میں ترجمہ کریں, ہم عبادت کرتے ہیں, یہ زمانہ حال میں آپ پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ اس کے شروع میں نون آیا ہے, نون علامت مضارع ہے, اور مضارع میں 2 فعل پائے جاتے ہیں, حال اور مستقبل, اور اس کا ترجمہ جو ہے نا اس نون کی وجہ سے موجودہ زمانے میں بھی کر سکتے ہیں اور آئندہ زمانے میں بھی کر سکتے ہیں. اگلا لفظ سیم ہے وا, اور وا جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور ایا, پھر وہی لفظ خاص کا تیری یا تجھ سے, ہی کیوں آگے, یہ بھی لفظ پہلے آگے نا, تجھ سے ہی. آگے یہ دیکھیں لفظ نیکسٹ سیم ہے, نستعین, نون سین تا عین یا نون, نستعین. اب دیکھیں جی شروع میں پھر یہ نون آ گیا, نون کا معنی کیا ہے ہم. یہ نون کس کی علامت ہے, مضارع کی. مضارع میں کون سے فعل ہے, اس کا ترجمہ ہم کس میں کر سکتے ہیں, نستعین, ہم. استعانت لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مدد مانگنا. استعانت کا معنی کیا ہوتا ہے, مدد مانگنا. ہم مدد مانگتے ہیں یا ہم مدد مانگیں گے. یہاں پر کیا ایاک, تجھ سے ہی نہیں, اللہ سے بھی اور کسی اور سے بھی, تجھ سے ہی. یہ ہی کیوں آیا ہے کہ مفعول مقدم ہو گیا ہے, کہ تجھ سے ہی نستعین, ہم مدد طلب کرتے ہیں. اب یہ ایک بات میں نے اور اضافہ کیا تھا, یہ سین اور تا جس لفظ میں ہو نا اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا, مانگنا. جس میں سین اور تا جو اس کا معنی کیا ہوتا ہے, مانگنا. اعانت لفظ خود سے اس کا معنی ہے مدد. اعان یعینو کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا, ٹھیک ہے. جب سین تا اس میں اضافہ ہو گیا تو مدد طلب کرنا ہو گیا, مدد طلب کرنا. اور نہ جو ہے یہ علامت مضارع ہے, تو نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں, ہم مدد طلب کرتے ہیں. اب مزہ ہے نا کہ آپ ترجمہ کریں گے, ایا
خاص کا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور آگے بھی ہے نعبدو ہم عبادت کریں گے بھی، کرتے ہیں یا کریں گے، وہ اور ایا تجھ سے ہی نہ ہم نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک ایک چیز کا آپ نے کل بتانا ہے، مجھے نہیں آئے گا تو چھٹی نہیں کرنی، وہ پھر ہم یاد کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ آنے سے ڈرنا نہیں ہے، ایسا بہنا ضرور ہے، لگنا ضرور ہے، انشاءاللہ اللہ نے کرم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں کہ جگہ کر رہے ہیں آپ، یس وہ بھی پریزنٹ میں ہو جاتا ہے۔ اور مضارع سے پہلے ماضی لکھا ہوا، ماضی نہیں لکھا۔ میں نے ویسے بتایا کہ فعل عربی میں فعل آتے ہوتا ہے ماضی، مضارع اور امر، جیسے اردو میں ماضی